अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। اساتذہ کرام، اب تک ہم ودیاگم منصوبے کے بارے میں بہت کچھ پڑھ لیا۔ اب ہمیں یہ کنفیوز ہو رہا ہے کہ اب اسے پریکٹیکل طور پر اپنے مدرسے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے جغرافیائی علاقے میں کس طرح امپلیمنٹ کریں۔ تو میں اس ویڈیو میں اپنے مدرسے میں، اپنے جغرافیائی علاقے میں اس منصوبے کو کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، پریکٹیکل طور پر ایک ڈیمو کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے صدر مدرس تمام اساتذہ کی میٹنگ لیں، ودیاگم منصوبے کے بارے میں ان اساتذہ کرام کو مختصر طور پر بتائیں، اور اپنے گاؤں کو یا جہاں جہاں اپنے اسکول کے بچے بسے ہوئے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے جغرافیائی علاقوں میں گاؤں کو تقسیم کریں، اور ہر جغرافیائی علاقے کے لیے ایک رہبر معلم مقرر کریں۔ مان لیجئے 70 طلبہ ہیں تو 70 طلبہ کے لیے 3 جغرافیائی علاقے طے کریں، اور ہر جغرافیائی علاقے کا رہبر معلم طے کرنے کے ساتھ ساتھ ہیڈ ماسٹر کو چاہیے جو بھی وہ کر رہا ہے اس کا ریکارڈ رکھیں، یعنی ٹھراؤ وغیرہ پاس کر کے اس کو ایک اوتھینٹک کام کے طور پر کریں۔ اس کے بعد ابھی رہبر معلم اپنے جغرافیائی علاقے میں جائیں، تمام بچوں کا سروے کریں، یعنی تمام بچے، یعنی اپنے مدرسے کے بچے، ڈراپ آؤٹ طلبہ اور نقل مکانی طلبہ، جسے ہم کنڑا میں ولسے مکڑو بولتے ہیں، جو باہر سے ادھر ادھر سے کووڈ-19 کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں، ویسے بچے اور ایسے بچے جن کا ابھی تک داخلہ نہیں ہوا، ان تمام بچوں کا رہبر معلم داخلہ لیں۔ اگر کسی کے پاس دستاویز نہیں ہیں تو والدین کی رضامندی حاصل کرتے ہوئے ان کا داخلہ لیں۔ اس کے لیے رہبر معلم 1-2 دن کا وقفہ لے سکتے ہیں۔ پھر رہبر معلم کیا کریں، جو بھی اپنے جغرافیہ علاقے میں ان کو بچے حاصل ہوئے ہیں، ان بچوں کو جو 3 تصوراتی تعلیمی کمرے ہیں ان میں درجہ بندی کریں۔ درجہ بندی کرنے کے بعد نمونے 1، نمونہ 2، نمونہ 3 بھرتی کریں، جو کہ میں یہاں بتا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ نمونہ 1 ہے، ادھر دیکھیے، یہ نمونے 2 ہے، یہ نمونے 3 ہیں۔ ایک کاپی خود رکھیں، ایک کاپی ایچ ایم کو دیں۔ پھر رہبر معلم اپنے جغرافیائی علاقے کے جو طلبہ اور والدین ہیں، ایک دن مقرر کر کے ان کو مدرسے کو بھیجیں۔ مدرسے کو جب وہ طلبہ اور والدین آتے ہیں، اس دن یچم تمام والدین کے لیے ایک مخصوص کمرہ فکس کر کے سوشل ڈسٹنس مینٹین کرتے ہوئے، مخصوص توجہ کا خیال رکھیں، سوشل ڈسٹنس کا اس کو مینٹین کرتے ہوئے ان کو تعلیمی وسائل یعنی درسی کتابیں، مشقی کتابیں، جو بھی بچے خود سے سیکھنے کے لیے جو بھی وسائل اسکول میں دستیاب ہیں وہ بچوں کو فراہم کریں۔ ابھی تمام رہبر معلمین ایک بات یہاں پہ خیال رکھنے کی ہے، مان لیجئے میں ایک رہبر معلم ہوں اور مجھے ایک جغرافیائی علاقہ دیا گیا ہے، وہاں میں 3 تصوراتی تعلیمی کمرے بناتا ہوں، اور وہ تینوں تصوراتی تعلیمی کمروں کے ذمہ دار میں ہی ہوں۔ یہ بات دھیان میں رہے۔ اور صدر مدرس، جو رہبر معلم اپنے جغرافیائی علاقے کا نمونہ 1، نمونہ 2، نمونہ 3 جمع کر کے دیتے ہیں، اس کے حساب سے اپنا جو ایک فارمیٹ ہے نمونے 4 بول کے، اس کو بھرتی کریں۔ کون؟ میر معلم۔
ایک کاپی خود رکھیں اور ایک کاپی اعلیٰ افسران کو دیں. ساتھ ہی ساتھ نمونے 5, نمونے 6 اور نمونے 7 کو بھی فل اپ کر کے اس کی ایک فائل بنا کر اپنے پاس رکھنا چاہیے. کس کو؟ میر معلم کو. اگر رضاکار طے ہوئے ہیں تو نمونے 8 بھی بھر لیں. اور معلم کا ایک اور کام ہے، نقل مکانی جو بھی طلبہ ہیں ان تمام کا معلومات اکٹھا کر کے اعلیٰ افسران تک پہنچائیں. اور ایک بات، بعض ایسے بھی مدارس ہیں جہاں بچے زیادہ ہیں اور اساتذہ کم. ان حالات میں ایڈجسٹ کر کے یا رضاکار کی مدد لے کر ودیاگم منصوبے کو انجام دینا چاہیے. کسی بھی حالت میں کسی طرح کا کنفیوژن یا کام کو باقی نہیں رکھنا چاہیے. اب پھر رہبر معلم کا کام دیکھیے. رہبر معلم جو تصوراتی تعلیمی کمرے ہیں، یہاں پہ جو اصل کنفیوژن ہے اسے دور کر لیں. رہبر معلم اپنے جو بھی میں بولا نا تصوراتی تعلیمی کمرے ہیں، ان طلباء کو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ ملاقات کریں. کم از کم ایک دفعہ ہفتے میں، چاہے تو ہفتے میں 2 یا 3، ضرورت کے حساب سے، سہولت کے حساب سے زیادہ بھی کر سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. کم سے کم ہفتے میں ایک بار ان بچوں سے، ان طلباء سے ملاقات کریں، ان کی ترقی دیکھیں، ان کی شک و شبہات کو دور کریں، ان سے فیڈ بیک لیں، اور نیکسٹ ان کو ایک ہفتے کا کام پھر دیں. نیکسٹ ان کو ایک ہفتے کا کام پھر دیں، اگلا کام دیں. ایک ہفتے کا دے سکتے ہیں، 3 دن کا دیں. اب اپنی اگلی ملاقات کو دیکھتے ہوئے ان کو کام دیں. اور ایک چیز کا خیال رہے، ملاقات کے لیے سمودائے بھون، مذہبی مکاتات یا درخت کی چھاؤں کی مدد لے سکتے ہیں. بچوں کو کسی بھی حالت میں مدرسے میں اکٹھا نہ کریں. رہبر معلم. پھر نصاب میں درسی کتابوں کے ساتھ کووڈ-19 وبا پھیلنے سے روک تھام کے طریقے، MHRD کی طرف سے جو چلایا گیا آتم نربھر مہم کے تحت ذہنی یکس باطنی یکس منصوبہ سے کووڈ-19 وبا کے حال اور مستقبل میں طلباء اور اساتذہ کے ذہنی حوصلے حفظان صحت کو بہتر بنانے کا طریقہ یہ شامل ہے. یہاں پہ ایک بات تدریس کے تعلق سے رہبر معلم کو ایک بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ رہبر معلم اپنے جغرافیائی علاقے میں موجود جو 3 تصوراتی تعلیمی کمرے ہیں، ان میں موجود اول تا پنجم جماعت کے طلباء کو تمام مضامین پڑھائیں گے. تمام مضامین، وہ کون سے بھی مضمون پڑھاتے کیوں نہ ہو، اول تا پنجم کے طلباء کو تمام مضامین پڑھائیں گے. دوسرے مضامین کی آموزش کے لیے مضامین کے معلم کے ساتھ رابطہ رکھیں گے. یہ بات کلیئر کر لیجئے. اور ششم جماعت سے دہم تک کے جماعت کے طلباء کو رہبر معلم اپنے مضامین پڑھائیں گے اور دوسرے مضامین کے لیے ان مضامین کے معلم کے ساتھ رابطہ قائم رکھیں گے. اور ششم تا دہم جماعت کے طلباء کے لیے مضامین کے معلم تعلیمی منصوبہ، اکتسابی اشیاء، تعلیمی وسائل اور قدر پمائی کے اشیاء تیار کر کے رہبر معلم کو دیں. رہبر معلم اپنے جغرافیائی علاقے کے طلباء کا چائلڈ پورٹ فولیو فائل بنا کے رکھے اور رہبر معلم یفی کے نمبرات سیٹس سافٹ ویئر میں لازمی طور پر درج کرتا رہے. رہبر معلم یفی تمام جماعتی کمروں میں مقررہ وقت
پر لینے کی کوئی ضرورت نہیں. مقررہ وقت پر نہ لیتے ہوئے اپنے سہولت کے حساب سے نصاب مکمل ہونے کے بعد اور طلباء کی تعلیمی معیار کی بنیاد پر لے. یہ جو یفیے ہے، یفیے 1، 2، 3 اور 4 رہبر معلم کی سطح پر ہی لینا چاہیے، جیسے کہ جماعتی سرگرمیاں، کوئز، منصوبے، مباحث وغیرہ. اپنے حساب سے یفیے رہبر معلم کر سکتا ہے، اس میں وہ آزاد ہے. اتنی باتیں دھیان میں رکھتے ہوئے ہم اپنے مدارس میں، اپنے جغرافیائی علاقے میں اس ودیاگما منصوبے کو ہم عملی جامہ پہنا سکتے ہیں. کامیاب طریقہ عملی جامہ پہنا سکتے ہیں کامیابی کے ساتھ. شکریہ. اللہ حافظ.